بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک سبق آموز اور عبرتناک واقعہ سنائیں گے کہ ایک لڑکی نے آخر ایسے کون سے 5 گناہ کیے تھے کہ مرتے وقت اس کی شکل جانور میں بدل گئی۔ وہ ایسے کون سے گناہ تھے جس کی وجہ سے اس پر اتنا سخت اللہ کا عذاب آیا؟ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو بھی یہ عبرتناک واقعہ سننے کو مل سکے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ دنیاوی زندگی کا اختتام اور آخرت کی زندگی کی ابتدا کو موت کہتے ہیں۔ بندوں کو ہلاک کر دینے والی، بچوں کو یتیم کر دینے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، ماؤں کو بے سہارا کرنے والی، بوڑھے باپ کی کمر توڑنے والی، دلوں کو تھر تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، لوگوں کو جدا کرنے والی چیز کا نام موت ہے۔ کوئی بھی انسان موت سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کلُّ نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ آپ کے زمانے میں ایک لڑکی کا انتقال ہونے لگا، ایک لڑکی فوت ہونے لگی۔ اس کے سرہانے ملک الموت کھڑا ہے اور دائیں بائیں گھر والے جمع ہیں۔ لڑکی مرنے والی ہے، نزع کا وقت ہے، آدھی روح اندر ہے، آدھی روح باہر ہے۔ اچانک لڑکی کی ماں نے دیکھا کہ لڑکی کی شکل بدلنے لگی ہے۔ اس کی شکل ناپاک جانوروں کی شکل میں تبدیل ہو رہی ہے۔ جیسے ہی ماں نے بیٹی کی خوبصورت شکل کو بدصورت جانوروں کی شکل میں بدلتے ہوئے دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس کی ماں کانپ اٹھی۔ اس کی ماں کہنے لگی، ہائے میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ لڑکی کی ماں جلدی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عورت کو اتنا پریشان دیکھا تو پوچھا، اے عورت، کیا بات ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ عورت کہنے لگی، اے پیغمبر، میری بیٹی موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس کی آدھی روح اندر ہے، آدھی روح باہر ہے۔ اس کی شکل خوبصورتی سے بدصورتی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اس کی شکل جانوروں کی شکل میں تبدیل ہو رہی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، میری بیٹی کی شکل بگڑ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، مجھے سچ سچ ایک بات بتاؤ کہ تمہاری جوان بیٹی زندگی کیسے گزار کر گئی ہے؟ سچ بتانا، تیری بیٹی کا اٹھنا کیسا تھا؟ اس کا بیٹھنا کیسا تھا؟ اس کی زندگی کا معمول کیسا تھا؟ اس نے زندگی کیسی گزاری؟ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، میری بیٹی 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو روکتی تھی، مگر میری بدبخت بیٹی باز نہیں آتی تھی۔ میں اس سے کہتی تھی کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، توبہ کر لے، مگر وہ میری بات نہیں سنتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اگر اللہ کو مجھے عذاب دینا ہوتا یا پکڑنا ہوتا تو جب میں نے پہلی مرتبہ گناہ کیا تھا تب ہی مجھے پکڑ لیتا۔ ماں کہنے لگی، اے بدبخت بیٹی، اللہ تجھے مہلت دے رہا ہے کہ تو اپنے گناہ سے توبہ کر لے۔ ناظرین، گناہ کے بعد توبہ کرنے کی توفیق ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ آخر تمہاری بیٹی نے کون سے ایسے 5 گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے موت کے وقت اس کی خوبصورت شکل جانوروں کی بدصورت شکل میں بدلنے لگی؟ وہ عورت کہنے لگی، اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو بڑے حسن و جمال سے نواز رکھا تھا، وہ بہت ہی خوبصورت تھی، جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میری بیٹی جب گھر سے باہر نکلتی تھی تو بناؤ سنگھار کر کے نکلتی تھی، یہ سوچ کے کہ ہر اٹھنے والی نگاہ مجھ پر پڑے اور میری دیوانی ہو جائے۔ یہ سوچ کر وہ خوب بناؤ سنگھار کر کے گھر سے نکلتی تھی، عطر لگاتی تھی، نئے کپڑے پہنتی تھی، بال بناتی تھی۔ پہلا گناہ اس کا یہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عورت گھر سے باہر جاتے وقت عطر لگا کر یا بناؤ سنگھار کر کے نکلتی ہے اور غیر محرم اس کو دیکھتا ہے تو اس عورت پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ دوسرا گناہ اس لڑکی کا یہ تھا کہ وہ اپنی ماں کی نافرمان تھی، اپنی ماں پر ہاتھ بھی اٹھایا کرتی تھی۔ وہ عورت کہنے لگی، تیسرا گناہ اس کا یہ تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، اللہ کے حضور جھکتی نہیں تھی۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو رزق نہیں چھینتا، روٹی نہیں بند کرتا۔ اللہ جب روٹھتا ہے تو سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، چوتھا گناہ اس کا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کی ناشکری کرتی تھی، احسان فراموش تھی۔ پانچواں گناہ اس کا یہ تھا کہ وہ لوگوں کی غیبت کرتی تھی، چغلی کرتی تھی، لوگوں کو آپس میں لڑواتی تھی، پھر خود تماشا دیکھتی تھی۔ یہ 5 گناہ وہ بڑے شوق سے کرتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ ان 5 گناہوں نے موت کے وقت اس کی شکل بگاڑ دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، جا اپنی بیٹی کو قبر میں دفنا، اور دفناتے وقت غور کرنا کہ قبر کے اندر اگر گرمی ہی گرمی ہو اور قبر کے اندر کیڑے مکوڑے ہوں تو پکا یقین کر لینا کہ تیری بیٹی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملی۔ اللہ ہم سب کو ہمارے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیں اور دعا کریں کہ اللہ ہم سب مسلمانوں کو قبر عذاب سے محفوظ رکھے۔ اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔